عزاداران مظلوم کربلا عصر عاشور کا وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب حسین تنہا ہو گئے، اور اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ رونے کے لیے کسی مصائب کے جملے کا سہارا لینا چاہیے، لیکن ایک رسماً جملے ادا کرتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام جب اکبر کا لاشا اٹھا چکے، اصغر کے گلے میں تیر لگ چکا، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، عباس کے بازو قلم ہو گئے، ایک مرتبہ زین پر سوار ہوئے اپنے سلطنت میں، اور جب آئے نا مقتل میں، جانتے حسین کے دل میں جو غم تھا نا، وہ ایک مرتبہ نکل کر باہر آیا۔ حسین لوگوں کو کاٹتے جا رہے ہیں کہ ارے وہ تم نے میرا قبر مارا، اور تم نے میرے اصغر کو مارا، اور تم نے میرے عباس کو مارا۔ دادا نے مظلوم کربلا حسین کو خیمے سے رخصت بہت مشکل ملی ہے۔ حسین فضا سے کہہ رہے اماں فضا میرا لباس لے آئیے گا، پر زینب کو خبر نہ ہو۔ ارے کیسے نہ ہو، زینب خود لباس لے کر آئی ہے۔ کہا بھیا یہ لباس پہنیے میرے ہاتھوں سے۔ ادادارو حسین نے لباس پہنا۔ تاریخ کہتی ہے دو لباس پہنے، کیوں پہنے؟ کیونکہ حسین جانتے تھے وہ جنہوں نے ننگا اصغر نہ چھوڑا وہ میرا لباس کیسے وہ میرا لباس کیسے چھوڑے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا حسین نے لباس بہتر کیا۔ بی بی زینب کبریٰ نے کہا زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ کہا زینب اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ۔ ہاتھوں کو آگے بڑھایا، مولا حسین نے ہاتھوں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا زینب انہی ہاتھوں میں شام کے زیورات پہنائے جائیں گے، انہی ہاتھوں میں رسیاں ہوگی، کوفہ ہوگا، شام ہوگا، بازار عام ہوگا، نامحرموں کا مجمع ہوگا، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، لوگ مار مار کر کہیں گے مارو اور باغی کی بہنیں۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداران مظلوم کربلا بیوی نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا، حسین نے رخصت چاہی، حسین خیمے سے باہر آئے، اپنے راہوار پر سوار ہوئے۔ زلجناح نے کہتے زلجناح چل مقتل کی طرح، عزادار زلجناح نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ دوبارہ کہا زلجناح آگے نہیں بڑھتا، میں کیا پڑھوں گا اب کیا سنو گے؟ حسین نے زلجناح کے گلے میں باہوں کو ڈالا، کہ زلجناح میں جانتا ہوں صبح سے ابھی تک تو لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے، بس آخری مرتبہ لے جا، واپس آنے کی زحمت نہ دوں گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو زلجناح نے اپنی گردن کو جھکایا، حسین نے جھل جھکا کر دیکھا، ایک 4 سال کی بچی سکینہ زلجناح کے قدموں سے لپٹ کر کہتی تھی زلجناح میرے بابا کو نہ لے جا، زلجناح میرے بابا کو نہ لے جا، زلجناح قبر گئے واپس نہ آئے، زلجناح قاسم گئے واپس۔ حوصلہ کرو عزاداران مظلوم کربلا، جملے کہوں گا لیکن وہ مقام آ جانے دو جس پر دل پھٹتا ہے۔ روایت کہتی ہے حسین زلجناح سے اترے، سکینہ کو گودی میں بٹھایا، پیار کرنا شروع کیا۔ بابا آپ کیوں جاتے ہیں؟ بابا میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ بابا مجھے تو آپ کے سینے کی عادت ہے نا۔ کہا سکینہ ماں کے سینے پر عادت ڈالنا۔ کہا بابا میں اجازت دیتی ہو، بس اتنا وعدہ کیجئے واپس آئیں گے۔ حسین نے کوئی جملہ نہ کہا، حسین نے ایک مٹھی خاک لی
حسین نے سکینہ کو سمجھایا، حسین نے رہبار تھاما، آئے مقتل کی طرح مقتل میں آ کر حملہ کرتے جا رہے ہیں، یارے میرے اکبر کو مارنے والوں اور میرے شیرغار بچے کو مارنے والوں اور میرے عباس کے بازو قلم کرنے والوں اور میرے ہر کے بیٹے کو مارنے والوں، آؤ دکھاؤں تمہیں پیاسے کی جنگ کیا ہوتی ہے۔ حسین نے تلوار چلائی، اب جیسے ہی وقت عصر ہوا آواز آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی، پلٹا اپنے رب کی طرح۔ روایت کہتی ہے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، کہا اے تیرو، اے تلوارو، اے بھالو، آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ روایت کہتی حسین کے یہ جملے کہنا تھے، پھر کسی نے رسول کا حیا نہیں کیا، پھر کسی نے زہرا کے بیٹے کا حیا نہیں کیا، پھر کسی نے علی کے بیٹے کا حیا نہیں کیا، پھر جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے حسین کو مارا، اور کسی نے تلوار سے مارا، اور کسی نے تیر مارا، اور کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے حسین کو تمام۔ اجرکم اللہ، میرا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اداداران مظلوم، کسی نے تماشا مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا حسین کو۔ ادادارو، حد تو وہاں ہوئی جس کو نہ پتھر ملا نہ تلوار ملی، اس نے گرم ریت اٹھائی اور میرے مولا حسین کے میرے مولا کے جس کے گریبان کے بٹن ابھی بھی بند ہے، اداداروں کے گریبان کے بٹن کھولیے، اپنی آستینوں کو الٹیے، زہرا کو بتائیے بی بی آپ کے بیٹے کا غم ابھی تک تازہ ہے، بی بی آؤ حسین کا پرزہ لیجیے۔ اداداران مظلوم میں کربلا، حسین سیدھی سے زمین پر آئے، رسول کے دو ہی تو بیٹے ہیں نا، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، اور دونوں بیٹوں کے نصیب دیکھیے، ایک کے جنازے پر تیر تھا، ایک کا لاشا تیروں پر پڑھتے ہیں علماء۔ جب حسین نے زیر چھوڑی ہے، حسین نہ زمین پر تھے نہ زیر پر تھے، اور تیروں پر مولک میرا مولا مولا حسین زمین پر آیا ہے نا، زمین پر آنا ہوا، اپنے پیشانی کے تیر کو نکالا، اپنے تیروں کو درست کیا، اب میرے مولا کا وہ وقت آیا کہ زلجنہ جا خیموں میں خبر دے دے، زلجنہ خیمے کے باہر آیا، کہنے لگا بچھڑ گیا مجھ سے میرا زوال، سیدانی خیمے میں چلی جاؤ۔ حسین نے زین کو چھوڑ دیا، حسین کربلا کی زمین پر۔ عزادارو، دکھ ختم نہیں ہوا، مصیبت ختم نہیں ہوئی ہے۔ روایت کہتی ہے شمر آگے بڑھا، شمر آگے بڑھا، اس نے کند خنجر اٹھایا، زینب اور سکینہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے اجازت دو میں جملے کو، مولا حسین کو اس نے گردن سے ذبح نہیں کیا، پشتے گردن پر ایک ضرب ماری، دوسری ضرب ماری، روایت کہتی ہے حسین کو 13 ضربیں ماری۔ زینب کبریٰ 17 قدموں سے 70 قدموں سے دیکھ کر جا رہی تھی، اور شمر نامہ اور میرا ماں جایا، اور میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر
شکیہ بس ہزاروں کیا جملے کہوں گا، کیا سنیں گے؟ حسین کا گلا کٹا، حسین کے گلا کٹا، اب کیا جملہ کہوں، کیا سنو گے؟ لیکن اتنا سن لو کہ حسین ابھی زمین کربلا پر ہے۔ کوئی آیا حسین کا کمر بند لے گیا، کوئی آیا حسین کی زندہ لے گیا، کوئی آیا مجھے اجازت دو میں مولا حسین کے بچپن کا سلام آپ کو سناؤں۔ بی بی زہرا کہتی ہے جب میں فجر کی نماز کے لیے آئی نا مصلی پر تو رو کر بی بی زہرا پیچھے ہٹی۔ ام ایمن نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہ یہ بچہ جو شکم میں ہے نا عجیب سلام کرتا ہے۔ اچھا بی بی ظہر میں نماز میں آئی، پھر بی بی روتی ہوئی مصلی سے ہٹی، کہ بی بی اب کیا ہوا؟ کہ یہ بچہ بڑا عجیب سلام کرتا ہے۔ اب جب عصر کا مغرب کا وقت آیا پھر بی بی نے پیچھے ہٹی، رونے لگی۔ ام ایمن کہتی ہے بی بی کیا معاملہ ہے؟ کہ معاملہ کچھ نہیں ہے، جلدی کر مجھے رسول اللہ کے پاس جانا ہے۔ بابا کے پاس آئی، کہنے لگی بابا اس بچے نے بڑا پریشان کیا ہے، یہ مجھے عجیب عجیب سلام کرتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹی کیسا سلام؟ کہتا ہے بابا جب میں فجر میں نماز پہ آئی نا یہ کہتا ہے السلام علیکم یا امہ انا ولدک العطشان، اے ماں آپ کو آپ کے پیاسے بیٹے کا سلام۔ شکم مادر میں حسین نے سلام کیا۔ ظہر میں آئی کہتا السلام علیکم یا امہ انا ولدک العریان، اے ماں کو آپ کے بے لباس بیٹے کا سلام۔ اب جملہ ہے کیسے سنو تمہاری اپنی مرضی۔ جب مغرب میں آئی نا کہتا ہے السلام علیکم یا امہ انا ولدک السحقان، اے ماں تجھے اس بیٹے کا سلام جس کے لاٹے کو گھوڑوں کی ٹانکوں سے پامال کیا جائے۔ حسین کا کوئی کمر بند لے گیا، کوئی نالین گزرا، ایک لعین کی نظر میرے حسین کی انگوٹھی پر پڑی۔ انگوٹھی پر نظر کا پلنا تھا، اس لعین نے انگوٹھی کو اتارا، انگوٹھی نہیں اتری۔ اب کیا بتاؤں کیسے اتاری، سن سکو گے تم لوگ؟ کہنے لگا ایک پتھر لیا حسین کے ہاتھ کے نیچے رکھا، ایک نوکیلا پتھر اٹھایا حسین کی یا زہرا یا زہرا، وہ لعین صرف انگوٹھی نہیں میرے مولا کے ہوں گے۔ اداداران مجنون کربلا انگوٹھی لوٹی، وقت آیا حسین کا لاشا پڑا ہے نا، حکم ہوا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ بس پڑھتی ہے میں نے مسائل چھوڑ رہا ہوں ممبر، لیکن یہ جملہ یاد رکھنا۔ کہنے لگے گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ جب حکم ہوا تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی نالوں کو تبدیل کیا۔ کہا اب ہر کے والے آگے بڑھے، کہنے لگے ہر کو قتل کر دیا، اب ہم اس کے لاشے کی پامالی نہیں چاہتے۔ ہر کے قبیلے والے ہر کا لاشا لے گئے، کافی لوگوں کے لاشے لے گئے۔ کچھ روایتیں کہتی ہے سب کے قبیلے والے لاشا لے گئے، حسین تنہا غریب تھا۔ ارے اس کا قبیلہ تو مارا گیا، عباس پر ناز تھا، عباس کے بازو کٹ گئے، اکبر جیسا بیٹا تھا۔ مظلوم کربلا گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، اب حسین کا لاشا ہے
گھوڑوں کو دوڑایا گیا، دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے گھوڑے دائیں، گھوڑے کی ٹانگ حسین کے سینے پر لگی، حسین کے سینے کی ہڈی ٹوٹ گئی، حسین کی پسلیاں ٹوٹی۔ میرا دل کہتا ہے جب پسلی ٹوٹی ہوگی حسین نے صدا کی ہوگی، اماں اجرکم اللہ۔ حسین تنہا میدان کربلا، اداکاران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ نہیں ہوئی ہے، یہ ایک مرتبہ پامالی لاشا نہیں ہے، جب ایک مرتبہ ہو گیا، ایک مرتبہ دوبارہ کرنا چاہا ہے، جب دوبارہ ہونا چاہا تو ایک مرتبہ فضا نے آواز دی، ابو الحارث آئے، حسین کو پامالی نے بچایا۔ اب آخری جملہ سنو، آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا کہ حسین کو مارا گیا، لیکن مولا کہتے صرف مارا نہیں گیا، رلا رلا کر مارا ہے، رلا رلا کر مارا ہے۔ مولا سلام کرتے ہیں، کہتے سلام ہو میرے اس چھت پر اور جسے جنگلی گوسفند کی طرح مارا گیا۔ کہنے لگے یہ جنگلی گوسفند کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہتا ہوں کہ عربوں کی رسم تھی، وہ ایک گوسفند پالتے تھے جو جنگلی بھیڑ ہوتی تھی، جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا اسے درمیان میں چھوڑ دیتے تھے، ارد گرد کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ اس بھیڑ کو مارتے تھے۔ ارے اتنا مار دیتے کہ وہ گوسفند مر جاتا، تو میرا حسین تنہا گھیرا لگائے ہوئی فوجیں کیا، ہاتھوں میں پتھر، ہاتھوں میں تلواریں، مار مار کر کہا حسین مارا گیا، ماتم حسین۔ میں حسین ہوں،
تجھی بھگت عرش صدا میں حسین ہوں تجھی بھگت عرش صدا میں حسین ہوں تجھی بھگت عرش صدا میں حسین ہوں